السلام علیکم۔ میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر جب اپنے کمرے میں جاتی تو مجھے اپنا بیڈ پانی سے بھیگا ہوا ملتا۔ میں حیران ہوتی کہ میرے بستر پر اتنا پانی کیسے آ جاتا ہے۔ میری سسر نے مجھے بتایا کہ تمہارے کمرے کے اوپر پانی کی ٹینکی ہے، شاید وہاں سے پانی ٹپکتا ہے۔ لیکن ایک دن مجھے بہت تجسس ہوا کہ سارا دن پانی نہیں آتا، لیکن رات ہوتے ہی بستر کیسے گیلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھنے کے لیے میں باورچی خانے میں جانے کی بجائے کمرے میں ہی چھپ گئی، اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ یہ پانی تو دراصل میری شادی کو ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ جب ایک دن میں سارے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر رات کو اپنے کمرے میں گئی تو سارا کا سارا بیڈ پانی سے تربتر تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ اتنا پانی کہاں سے آیا ہے۔ میرے شوہر کو بھی بیڈ پر سونے کی عادت تھی، اور اسے تو نیچے نیند بھی نہ آتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو مجھ پر غصہ ہونے لگا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جب میں باورچی خانے سے واپس آئی تو بیڈ مجھے اسی حالت میں ملا۔ میری بات سن کر غصے سے کمرے سے نکل گئے اور اپنے چھوٹے بھائی کے کمرے میں جا کر سو گیا۔ میں خود بھی بہت پریشان تھی کیونکہ کمرے میں اور کوئی جگہ نہ تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو فرنیچر سے بھرا ہوا تھا، صرف بیڈ پر ہی سونے کی جگہ تھی جو اب پوری طرح گیلا تھا۔ میں خود بھی سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، اسی لیے لونج پر پڑے صوفے پر جا کر سو گئی کیونکہ گھر میں کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ ساس سسر سو چکے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنا سارا پانی کمرے میں کیسے آ گیا ہے۔ گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں تھا کہ جو شرارت میں کچھ ایسا کرتا، صرف میرا ایک دیور بڑی نان اور سسر ہی تھے۔ میرے شوہر حارث بھی پردیس سے آئے تھے اور انہیں لوٹ کر واپس جانا تھا۔ ان کی چھٹیاں ختم ہونے میں کچھ ہی دن باقی تھے، لیکن مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ میرے سسر نے شادی کے پہلے ہی دن سے مجھے گھر کی ساری ذمہ داریاں دے دی تھیں۔ رات دیر تک میں باورچی خانے سے فارغ ہوتی تو کچھ وقت حارث کے ساتھ گزارتی، لیکن بیڈ گیلا ہونے کی وجہ سے آج وہ بھی ممکن نہیں تھا۔ لاؤن کے صوفے پر پڑے پڑے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے اپنی شادی سے پہلے کی زندگی یاد آ رہی تھی۔ میں اپنی اماں کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میں نے شادی سے پہلے کبھی گھر کی کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ میں سارا دن اماں کے کاندھوں پر جھول جھول کر فرمائش کرتی اور اماں میری ہر فرمائش پوری کر دیتی۔ میں ابھی بھی میں تھی کہ جب حارث کے ابا میرے لیے حارث کا رشتہ لے کر آئے۔ میری اماں تو بہت ہی خوش ہوئی کہ میرے لیے ایک امیر اور اچھے گھرانے سے رشتہ آیا ہے۔ حارث کی دبئی میں ایک اچھی نوکری تھی اور وہ سال میں ایک مہینے کے لیے چھٹیوں پر پاکستان آ سکتا تھا۔ حارث کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد میری اماں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ رشتہ پکا ہوتے ہی حارث نے مجھے ایک موبائل فون تحفے میں بھیجا، اور اس کے ذریعے سے وہ روز مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ حارث اتنی میٹھی باتیں کرتا کہ میرا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا چلا گیا۔ حارث نے مجھ سے کچھ ہی دنوں بعد محبت کے اظہار بھی کر دیا تھا۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی جو اتنا مجھے پیار کرنے والا اور چاہنے والا شخص مل گیا تھا۔ منگنی سے شادی تک کا سال بھر کا سفر ایسے طے ہوا، میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ سارے خاندان میں میرے رشتے کی دھوم مچی ہوئی تھی کہ حارث اور ستارہ کی جوڑی تو چاند سورج کی جوڑی ہے، اور حارث تو ستارہ کو سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرے دل میں نئے نئے ارمان جنم لے رہے تھے۔ حارث کو لے کر جذبات کا ایک طوفان میرے وجود میں ہلچل مچا رہا تھا۔ ہماری شادی کی رات میری زندگی کی سب سے خوبصورت ترین رات ثابت ہوئی تھی۔ حارث نے مجھ پر اپنی محبت کی ایسی فوار برسائی تھی کہ میں پوری طرح سیراب ہو گئی تھی۔ لیکن اگلی ہی صبح مجھے پتہ چلا کہ آج سے اس گھر کی ساری ذمہ داری میرے کانوں پر ہے۔ حارث کے ابا نے سارے کام میرے حوالے کرتے ہوئے محبت بھرے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جب تک بہو نہیں آئی تھی ہم نے نوکرانی رکھ لی تھی، لیکن اب جب تک ستارہ آ گئی ہے تو کسی باہر والے کے ہاتھ میں گھر کا انتظام کیوں دوں؟ ستارہ سے اچھا اب اس گھر کو کون سنبھال سکتا ہے؟ اگر میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت ہوتی تو میں کبھی کسی نوکرانی کو نہیں رکھتا، بلکہ جس طرح اپنی بیوی کے بغیر میں نے اپنے بچوں کو پالا ہے اسی طرح میں پورا گھر بھی سنبھال لیتا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سارے گھر کی ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں گی۔ میں تو وہ ستارہ تھی کہ جس نے کبھی
ڈھل کر پانی تک نہیں پیا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے سمجھا کر بھیجا تھا کہ شادی ذمہ داری کا نام ہے اور تمہیں ہر قسم کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ اس لیے میں نے خوش دلی سے اپنے سسر کی طرف سے سونپی گئی تمام ذمہ داریوں کو قبول کر لیا تھا، لیکن حارث کو دینے کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں بچا تھا، جبکہ حارث اب صرف 15 دن کے لیے پاکستان میں موجود تھے اور اس کے بعد ان کو واپس دبئی چلے جانا تھا اور وہ سال بھر بعد ہی واپس لوٹتے۔ سارا دن میں باورچی خانے کے کاموں میں مصروف رہتی اور رات کو تھکی ہاری جب اپنے کمرے میں لوٹتی تو حارث کا مزاج انتہائی بگڑا ہوا ہوتا۔ وہ غصے میں مجھ پر ایک نظر تو تک نہ ڈالتے۔ میں نے انہیں کئی دفعہ یہ سمجھانے کی کوشش کی یہ سب میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہی بلکہ ان کے ابا نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے، لیکن حارث میری بات کا غلط مطلب لینے لگے تھے۔ ایک دن غصے میں کہنے لگے کہ تمہیں اس گھر میں آئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور تم میرے باپ کے خلاف باتیں بنانے لگی ہو۔ ابھی بھی اس مسئلے سے ہی نہیں نکل پائی کی تھی کہ بیڈ گیلا ہونے والا مسئلہ نکل گیا تھا۔ حارث پہلے ہی مجھ سے دور ہو رہے تھے، اس بات کے بعد تو وہ سیدھے دیور کے کمرے میں جا کر سو گئے تھے۔ اگلی صبح میں نے پریشانی کی عالم میں اپنی بڑی نان سے کہا کہ رات کو میرا بیڈ نہ جانے کیسے گیلا ہو گیا تھا۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اچانک سے شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں تمہارا بیڈ گیلا کروں، تم مجھ پر الزام تراشی نہ کرو۔ اپنی بڑی نان کو غصے میں دیکھ کر میں انہیں آرام سے سمجھانے لگی کہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں یہاں پر الزام نہیں لگا رہی ہوں، میں تو صرف آپ کو بتا رہی تھی کہ رات کو میرا پورا بیڈ گیلا ہو گیا تھا، لیکن وہ تو آپ سے ہی باہر ہو گئی تھی اور میری کوئی بات سننے کو راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں حارث بھی دیور کے کمرے سے اٹھ کر چلے آئے۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا اور ان کی بہن نے رو رو کر ان کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں ان پر بستر گیلا کرنے کا الزام لگا رہی ہوں۔ حارث نے قہر برساتی نظروں سے مجھے دیکھا اور کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ میں پوری طرح کانپ رہی تھی، میں جانتی تھی کہ حارث بہت غصے میں ہے اور یقیناً اب میری شامت آنے والی ہے۔ میں اس لمحے کو پوچھ رہی تھی جب میں نے اپنی نان سے اس بارے میں بات کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرے سسر میرے کمرے میں چلے آئے اور کہنے لگے تم پریشان نہ ہو، تمہارے کمرے کے اوپر پانی کی ٹینکی ہے، شاید وہی لیک ہو رہی ہے، میں پلمبر کو بلوا کر دکھاتا ہوں۔ اپنے سسر کی بات سن کر مجھے کو اطمینان ہوا کہ وہ تو میری بات سمجھتے ہیں۔ میں نے جب اس گھر میں قدم رکھا تھا مجھے سب سے زیادہ محبت میرے سسر سے ہی ملی تھی۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر میرا خیال کرتے، کہیں سے بھی کوئی چیز لاتے تو ستارہ کی آوازیں لگاتے، ہر چیز پہلے مجھے دیتے اور پھر اپنی بیٹی کو دیتے۔ روز صبح شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے اور میرے حق میں ڈھیروں دعائیں کرتے۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں باپ کی کمی محسوس کی تھی کیونکہ جب میں 6 سال کی تھی تبھی میرے بابا کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن شادی کے اگلے ہی دن اس کمی کا احساس ختم ہو گیا۔ میرے سے مجھے اتنی محبت کی، مجھے لگا کہ میرا باپ بھی ہوتا تو مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا۔ کبھی کبھی تو وہ اپنے بچوں پر بھی مجھے فوقیت دے جاتے اور شاید اسی لیے میری بڑی نان کو مجھ سے حسد ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر باتوں باتوں میں میرے سسر سے کہتی کہ آپ کے لیے اب ستارہ ہی سب کچھ ہے اور آپ مجھے بھول گئے ہیں۔ وہ ہنس کر کہتے کہ ستارہ میری اپنی ہے جبکہ تم پرائی ہو۔ میری بڑی نند اصل میں ایک شادی شدہ عورت تھی، لیکن اس کا شوہر نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ 2 مہینے کے لیے ہمارے گھر آ کر رہی تھی اور جب اس کا شوہر واپس آتا تو اسے اپنے گھر واپس جانا تھا۔ میرے سسر نے بتایا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں اس کا شوہر واپس آنے والا ہے۔ میرے سسر نے میرے سامنے ہی پلمبر کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ آ کر ہمارے ٹینکی چیک کر لے، اور پلمبر سے بات پوری کرنے کے بعد میرے سسر نے مجھے اطمینان دلایا تھا کہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا، لیکن اصل مسئلہ تو وہ تھا جو باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری بڑی نان نے حارث کو نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا تھا اور اب مجھے حارث کی فکر ستارہ رہی تھی۔ میرے سسر کے کمرے سے نکلتے وقت حارث کمرے میں داخل ہوئے تو میرے سسر نے ایک تنبیہ نگاہ ان پر ڈال دی تھی، لیکن اس کے باوجود حارث نے مجھے بہت کھری کھوٹی سنائی تھی اور مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی آپا سے ایسی کوئی بات نہ کروں جس سے ان کی دل آزاری ہو، کیونکہ وہ میری بڑی ہیں۔
میں حارث کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں نے ان کی آپس سے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن جب بھی میں حارث کے ساتھ ایسی کوئی بات کرتی تو ہم دونوں کے درمیان بحث چھڑ جاتی۔ اگلے دن پھر میرے ساتھ یہی ہوا۔ جب میں گھر کے سارے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں گئی تو بیڈ گیلا تھا۔ میں نے کمرے سے نکل کر حارث کو دیکھا تو وہ دیوار کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سارا دن ٹینکی سے پانی لیک کیوں نہیں ہوتا ہے اور رات کے وقت ہی سارا پانی پیڑ پر کیسے آ جاتا ہے۔ حارث تو کوئی بات کرنا ہی فضول تھا، کیونکہ وہ ہر بات کا ذمہ دار مجھے ہی ٹھہرا دیا کرتا تھے۔ شادی سے پہلے ان کا میرے ساتھ جو رویہ تھا وہ شادی کے بعد نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے سسر سے پوچھا کہ پلمبر کب آئے گا، تو میرے سسر نے کہا اس کے پاس ابھی کوئی ٹھیکہ ہے اور وہ 2 دن بعد آئے گا۔ حارث نے غصے سے ایک نظر بستر پر ڈالی اور دیوار کے کمرے میں جا کر دوبارہ سو گئے۔ انہیں گدے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی اور ہمارا کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ سونے کے لیے کوئی اور جگہ بھی نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنا بڑا گھر ہوتے ہوئے بھی کیوں مجھے اتنا چھوٹا کمرہ دیا گیا ہے، لیکن حارث کہہ رہے تھے کہ یہ کمرہ سسر کے کمرے کے برابر ہے، اس لیے ہمیں ملا ہے تاکہ میری غیر موجودگی میں تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو تم ابا کو آواز لگا سکو۔ گھر میں اور کوئی کمرہ خالی بھی نہیں تھا۔ ایک اور جو بڑا کمرہ تھا اس میں فی الحال بڑی آپا رہ رہی تھی اور میرا ارادہ تھا کہ بڑی آپا کے جانے کے بعد میں اپنا سامان اس کمرے میں ڈال دوں گی۔ اس وقت میری مجبوری تھی کہ مجھے ایک دفعہ پھر لاؤن کے صوفے پر ہی سونا تھا، لیکن مجھے لاؤن کے صوفے پر لیٹ کر سکون نہ آتا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں بیچ راستے میں پڑی ہوں اور کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگلی صبح پھر میں نے اٹھتے ہی گھر کے کام کا آغاز کیا۔ حارث کا موڈ بہت ہی زیادہ خراب تھا کیونکہ اس کے جانے میں 3 دن ہی باقی رہ گئے تھے اور میں اسے سارا دن تو کیا رات میں بھی وقت نہیں دے پا رہی تھی۔ کچھ غصہ مجھے حارث پر بھی تھا کہ بیڈ پر پانی دے کر وہ خود دیور کے کمرے میں جا کر سو جاتے ہیں اور مجھے لاؤن میں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ گھر کی صفائی کرتے ہوئے میں چھت پر گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ٹینکی میرے کمرے کی چھت سے کافی دور ہے اور یہ جگہ میرے بیڈ کے اوپر نہیں ہے۔ میرے اندر ایک عجیب سا تجسس پیدا ہو گیا کہ اگر یہ پانی ٹینکی کا نہیں ہے تو میرا بیڈ کس طرح گیلا ہوتا ہے، اور یہی جاننے کے لیے رات کو میں نے باورچی خانے کا کام ادھورا چھوڑ دیا اور خود ہی اپنے کمرے کی الماری میں چھپ گئی، اور کچھ ہی دیر بعد جو کچھ میری آنکھوں میں دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا عمل ہے۔ میرے بیڈ کو گیلا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے سسر تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے اتنی محبت کرنے والے اور اتنے شفیق میرا سسر ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میرے سسر دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئے اور میرے ہی کمرے کے ساتھ بنے واش روم سے پانی کی بھری ہوئی بالٹیاں اٹھا کر میرے بیڈ پر ڈال دیتے۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس نکل جاتے میں اچانک ہی الماری سے نکل کر ان کے سامنے آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے حیرت سے ان سے پوچھا کہ ابا آخر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ کی اس حرکت نے مجھے حارث سے بہت دور کر دیا ہے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھے تکلیف پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ میری بات سن کر ابا کہنے لگے، میں نے ساری زندگی یہ سوچ کر شادی نہیں کی کہ میری اولادوں کے سر پر ستیلی ماں آئے گی تو ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ میں نے ہر لمحہ ان کی پرورش میں مصروف کیا اور اپنے سارے جذبات اور خواہشات کو ترک کر دیا، لیکن جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تو وہ شادی کے بعد بالکل ہی پرائی ہو گئی۔ مہینے میں ایک دفعہ گھر آتی اور کھڑے کھڑے ہی واپس چلی جاتی۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے شوہر کی نوکری ایسی لگوا دی کہ اسے 2 مہینے شہر سے باہر رہنا پڑتا اور وہ مجبور ہو کر میری بیٹی کو میرے پاس چھوڑ کر چلا جاتا۔ مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہ ہوتی تھی کہ جس اولاد کی خاطر میں نے اپنی پوری زندگی ختم کر دی، وہ اولاد اپنی زندگی میں مگن ہو کر مجھے بھول جائے۔ اور جب میں نے حارث کا تمہارے ساتھ رشتہ کیا تو میں نے سوچا کہ تم ایک یتیم بچی ہو، میں تمہارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھوں گا، تم ہمارے ساتھ گھل مل کر رہو گی۔ لیکن تمہارے رشتے کو چاند ہی دن گزرے اور حارث نے تمہیں فون خرید کر دے دیا۔ میرا وہ بیٹا جو پہلے روز 2 گھنٹے مجھ سے فون پر بات کرتا تھا، اب 10 منٹ کی خیر خیریت کر کے فون کاٹ دیتا کیونکہ اسے تم سے بات کرنی ہوتی تھی۔ میں نے حارث کو بہت محنت سے پال پوس کر بڑا کیا تھا اور اس کی اچھی تعلیم کے لیے میں نے اس کی ماں کی آخری نشانی بھی بھیج دی جو کہ اس کے زیور تھے۔
لیکن پھر جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ تم عزیز ہو گئی ہو، تو مجھ سے تم سے حسرت محسوس ہونے لگا۔ میں نے تمہیں حارث سے دور کرنے کے لیے اگلے ہی دن گھر کی ساری ذمہ داریاں تمہیں سونپ دی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل کو سکون نہ آیا، اور اسی لیے میں نے تمہارے سے دور کرنے کے لیے یہ طریقہ ڈھونڈ لیا۔ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ حارث گدے کے بغیر سو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے بچپن سے یہی عادت تھی، اور اسی لیے جب یہ بیڈ گیلا ہوتا تو وہ خود ہی اپنے بھائی کے کمرے میں چلا جاتا، اور میرے دل کو یہ سوچ کر سکون ہو جاتا کہ اگر میرے بیٹا میرا نہیں رہا تو وہ تمہارا بھی نہیں رہا۔ مجھے حارث کیوں غصے کا بھی اچھی طرح اندازہ تھا، اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے تم دونوں کے بیچ دوری ڈال دی۔ میں نے اپنی اولاد کی خاطر ساری زندگی تنہائی کا غم اٹھایا ہے، اور اسی لیے مجھ سے یہ بات ہرگز بھی برداشت نہ ہوئی کہ میرے بچے زندگی میں مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اپنے سسر کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ بالکل اکیلے ہو گئے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، اور میرے سسر نے تو دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ حارث نہ جانے کب دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور ہم دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ جیسے ہی ابا کی بات ختم ہوئی، حارث کمرے میں آ کر ان کے گلے لگ گئے اور ان سے معافی مانگنے لگے۔ حارث کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے ان کے باپ کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے ابا کو یقین دلایا تھا کہ میں ان کے اور حارث کے درمیان کبھی نہیں آؤں گا۔ ابا کو بھی اپنے کیے پر شرمندگی تھی، اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ ماں باپ بہت محنت سے اولاد کو جوان کرتے ہیں، اور انہیں بڑھنے کا جو حوصلہ ہر ایک کا نہیں ہوتا، اس لیے اولاد کو چاہیے کہ زندگی میں کسی نئے ساتھی کی شریک ہو جانے کے باوجود بھی پرانے رشتے کو پہلی کی طرح ہی تر و تازہ رکھیں۔ بہت شکریہ، میرے چینل الف لیلا کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔